اچھا جی، زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے 3 سال سے زکوٰۃ نہیں دی تو اب اس کی تلافی کیسے کروں؟ جعفر اقبال سعودی عرب سے۔ بہت آسان ہے، 3 سال کی زکوٰۃ دے دیں، اکٹھی دے دیں، قسطوں میں دے دیں۔ حساب لگائیں، جب پچھلے سال زکوٰۃ کی تاریخ آئی تھی کتنا مال تھا، ایک اندازہ لگائیں، اس کے حساب سے 2.5% نکال لیں، اگلے سال اس 2.5% کو مائنس کر کے حساب لگائیں، پھر اگلے سال 5% کو مائنس کر کے حساب لگائیں، اس طرح سے زکوٰۃ دے دیں، قسطوں میں دے دیں، یکمشت دینا ممکن اگر نہیں ہے تو۔ دفتر میں ذاتی کام کر کے تنخواہ لینا۔ میں ایک نجی کمپنی میں کام کرتا ہوں، دفتر کا کام کبھی نہیں ہوتا ہے تو کہیں اور سے تھوڑا سا اضافی کام کر لیتا ہوں، کیا یہ رقم میرے لیے حلال ہوگی؟ شاہ نواز دہلی سے۔ دفتر میں اگر آپ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں ہے اور دفتر کی طرف سے آپ باؤنڈ بھی نہیں ہیں، کوئی ایسا لیٹر بھی نہیں آیا کہ بھی اس ٹائم پہ آپ کوئی اور کام نہیں کر سکتے، تو اس دوران اگر آپ نے کوئی دوسرا کام کر دیا اور اس کی پیسے مل گئے آپ کو تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں دفتر کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ لیکن اگر دفتر نے آپ کو ٹائم باؤنڈ کیا ہوا ہے اور معاہدے میں یہ بات شامل ہے کہ آپ اس ٹائم ہمارے ادارے کے پابند ہیں، اس میں کوئی اور کام آپ نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کے لیے کوئی اور کام کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، تنخواہ پھر بھی حرام نہیں ہوگی، کیونکہ تنخواہ تو اس کام کی مل رہی ہے، یہ گناہ اس لیے ہوگا کہ ایگریمنٹ کی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تنخواہ یا کمیشن جو نیا کام کر کے آپ نے لیا ہے وہ بھی ناجائز نہیں ہوگا۔ کریڈٹ کارڈ کی ترغیب دینے والی جاب، کیا بینک میں ایسی نوکری کرنا جائز ہے جس میں ہمارا کام لوگوں کو کریڈٹ کارڈ بنانے پر آمادہ کرنا ہو؟ شعیب صاحب کشمیر سے۔ نہیں، جائز نہیں ہے، کیونکہ کریڈٹ کارڈ میں معاہدہ بہرحال سودی ہوتا ہے کہ اگر میں نے وقت پہ پیمنٹ نہیں کی تو پھر سود لگے گا، یہ معاہدہ سودی ہے، تو لہذا لوگوں کو کریڈٹ کارڈ کی ترغیب دینا اس سودی معاہدے کی ترغیب دینا ہے۔ تو جیسے سود لینا دینا حرام، تو کسی کو سودی ایگریمنٹ کی ترغیب لینا دینا بھی حرام ہے۔ باقی کریڈٹ کارڈ اگر مجبوری میں کوئی استعمال کرے تو اس کے کیا حکام ہیں، اس پر الگ سے میں ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ بینک میں کیش بیلنس کرنے میں کمی زیادتی کا حکم۔ میں بینک میں کیشیئر کے طور پہ جاب کرتا ہوں، جب ہم شام میں کیش بیلنس کرتے ہیں تو کبھی کبھی کیش زیادہ بھی ہو جاتا ہے اور کمی بھی ہو جاتی ہے۔ جب کیش کم ہوتا ہے تو ہم اپنی جیب سے ڈال کے پورا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اگر کبھی کیش زیادہ ہو رہا ہو اور معلوم نہ ہو رہا ہو کہ یہ کس کا ہے تو وہ کیش ہم خود رکھ لیتے ہیں۔ ذیشان صاحب نے پوچھا ہے، دیکھیں ذیشان صاحب، جب کیش کم پڑ رہا ہو اور اکاؤنٹ میں زیادہ پیسے آ رہے ہوں تو اپنی جیب سے اس نیت سے ڈالیں آپ کہ میں یہ بینک کو قرض دے رہا ہوں اور اگلی دفعہ میں یہ وصول کر لوں گا۔ مثال کے طور پر 500 روپے کم آ رہے تھے، آپ نے 500 اپنی جیب سے ڈال دیے، اگلے دن دیکھا 500 زیادہ آ رہے ہیں تو وہ آپ رکھ لیں اس نیت سے کہ میں نے جو کل دیا تھا وہ بینک کو لون کے طور پہ دیا تھا، وہ میں واپس لے رہا ہوں۔ تو جتنے پیسے آپ نے بینک کو دیے ہیں اپنی جیب سے ڈالیں، اتنے تو لے سکتے ہیں، زیادہ نہیں لے سکتے آپ۔ کبھی زیادہ ہو گئے تو وہ اضافی رقم آپ کو صدقہ کرنی پڑے گی، کیونکہ اس کا مالک نہیں مل رہا، تو مالک جو نہیں ملتا وہ لقطہ ہے، لقطہ کا حکم یہی ہے کہ وہ صدقہ کرنی پڑے گی۔ تو جتنے پیسے آپ نے دیے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج آپ نے 1000 روپے رکھ لیے اور اس نیت سے رکھ لیں کہ کل ہو سکتا ہے 1000 کم پڑ جائیں تو مجھے ڈالنے پڑ جائیں، تو اس نیت سے بھی رکھ سکتے ہیں آپ۔ خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ آپ اس میں اپنے لیے اضافی کچھ بھی نہیں رکھ سکتے، اضافی جو رقم ہوگی آپ کو صدقہ کرنی پڑے گی۔ والدین کے ایصال ثواب کا بہترین طریقہ